امیر حمزہ علیہ السلام کی عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس جبکہ بعض روایات کے مطابق 4 برس زیادہ تھی۔ گویا ان کا شمار بنو ہاشم کے ان جوانوں میں ہوتا تھا جو کم و بیش آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حمزہ علیہ السلام نے ایک ساتھ ہی پرورش پائی۔ ان کا بچپن اور جوانی ساتھ ساتھ گزری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہ صرف بہت اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گہری محبت شروع سے ہی موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو صادق اور امین کے القاب سے شہرت پائی۔ ادھر امیر حمزہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کا شمار عرب کے بڑے سرداروں اور پہلوانوں میں ہونے لگا۔ کشتی، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے کے فن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا تھا۔ اکثر صحرا نوردی پر نکل جاتے، کئی دنوں تک شکار پر رہتے اور شیروں کا شکار کیا کرتے۔ معاملہ صرف بہادری اور جسمانی قوت تک محدود نہ تھا، کمال کے حکیم و دانا بھی تھے، اسی لیے سردار مانے جاتے تھے۔ ایک روز آپ شکار سے واپس شہر تشریف لائے تو خبر ملی کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور اپنی بدبخت زبان سے سرور جہاں کو ایذا پہنچائی ہے۔ سیدنا حمزہ علیہ السلام یہ سن کر غضبناک ہوئے اور کعبہ شریف کے پاس جا کر ابو جہل کو پکڑ لیا۔ ابو جہل کے خاندان والوں کے سامنے اس لعین کا سر پھاڑ دیا اور فرمایا کہ میں بھی اسی دین پر ہوں جس کی دعوت میرا بھتیجا محمد دیتا ہے، اور میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو بات محمد کرتے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے کچھ کہہ کر دکھائے۔ لیکن کس میں ہمت تھی کہ بنو ہاشم کے شیر کو کچھ کہہ سکے؟ کوئی کافر آگے نہ بڑھا۔ اس کے بعد امیر حمزہ علیہ السلام دار ارقم تشریف لائے اور خود کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور دین اسلام کو مکہ میں نئی قوت میسر آ گئی۔ مدینہ کی ریاست ہوئی تو رسول کریم نے سیدنا حمزہ کو اس نوزائیدہ ریاست کی اہم ترین ذمہ داری یعنی دفاع کی ذمہ داری تفویض کی۔ آپ علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے تھے جن پر آقائے دو جہاں مکمل اعتماد کرتے اور ہر موقع پر مشورہ فرماتے۔ غزوہ بدر کے 313 ستاروں میں جو ستارے چاند سورج سے بھی بڑھ کر چمکے وہ بنو ہاشم کے 2 آسمان کے ستارے تھے۔ ان میں ایک امیر حمزہ علیہ السلام تھے اور دوسرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پوری جنگ میں حمزہ اور علی ہی چھائے رہے۔ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ کافروں کو جہنم واصل کرنے کا اعزاز رسول اللہ کے انہی 2 شیروں کے پاس ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار کامیابی نے مشرکین کے دل میں انتقام کی آگ بھر دی۔ بالخصوص مشرکین کے سردار قبیلہ بنو امیہ کی مسلمانوں کے سردار قبیلے بنو ہاشم سے عداوت 2 آتشہ ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی، عتبہ کی بیٹی اور شیبہ کی بہن ہند سیدنا حمزہ کے خون کی پیاسی بن۔ چنانچہ غزوہ احد میں اس نے خصوصی طور پر ایک ماہر تیر انداز کے ذریعے سیدنا حمزہ کو شہید کروا دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے امیر حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا اور ان کے مبارک جسم کے ٹکڑے الگ الگ کر کے اس کی بے حرمتی کی۔ انتقام اور نفرت کی یہ آگ چلتے چلتے سانحہ کربلا تک جا پہنچی جب بنو ہاشم کے 18 پھول اسی طرح صحرا میں مسل دیے گئے اور ان کے مبارک جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 2 اشخاص شہیدوں کے سردار ہوں گے، ایک حمزہ اور دوسرا وہ شخص جس نے ظالم بادشاہ کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور ظالم بادشاہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس حدیث پاک میں اشارہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے۔ یوں اس حدیث کی روشنی میں بھی بدر اور کربلا ایک ہی داستان کے 2 باب ثابت ہوتے ہیں۔ پنجتن پاک علیہ السلام امیر حمزہ سے بے مثال محبت رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر جاتے۔ اس سنت رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے زندہ رکھا، جو کثرت سے امیر حمزہ کی قبر کی زیارت کرتی، وہاں نوافل ادا کرتی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کی صفائی اور مرمت کرتی۔ سیدہ کائنات کے داغ کی مفارقت دے جانے کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حسنین کریمین علیہ السلام نے بھی اس سنت کو جاری رکھا۔